آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز کی ایک معروف آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مسلسل سفر کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ کے آثار ہیں، نظم یہ ایسے ہی دعا فرمائے اللہ رب العالمین دین کی خدمت کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رکھے. آج کی یہ نشست حضرت مولا کائنات امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام نامی اسمی گرامی سے معنون ہے. چند گزارشات آپ کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے عرض کرنا. حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدموا قریشا، فرمایا قریش کو آگے رکھا، قریش کو آگے بڑھایا، قریش سے آگے نہ بڑھا. خاندان نبی علیہ السلام کا عالی خاندان، نسب حضور کا عالی، کچھ پوری وضاحت ابھی پیش کرنے کی یہاں گنجائش نہیں. فرمایا قریش کو آگے بڑھایا کرو، قریش سے آگے نہ بڑھا کرو، قریش سے سیکھا کرو، قریش کو سکھایا نہ کرو. قریش سے سیکھا کرو، انہیں سکھایا نہ کرو. فرمایا یہ قدرتی معاملہ ہے کہ قریش کے ایک فرد کی ظاہری اور باطنی قوت اس کے بنسبت دوسرے خاندان کے دو آدمیوں کی قوت و طاقت کے برابر ہے. اور قریش کی امانت کی اہمیت، قریش کی امانت کی اہمیت جتنا دوسرے خاندان کے دو آدمیوں کی اکٹھی امانت کی ہے نا، فرمائیے اکیلے کی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد در حقیقت یہ جملے حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائے جبکہ آپ خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد خطبے کا اگلا حصہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کا لفظ بولے نا، وصیت کا، تو اس کا معنی حکم ہوتا ہے. حکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، معنی ہوگا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے تمہیں. قریش کے ساتھ تو جو تمہیں بتا دیا ادب احترام کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن سب قریش سے بھی بڑھ کر جس کا ادب احترام کرنا ہے فرمایا وہ علی ابن ابی طالب. حضور نے اپنی نسبتوں کا ان کے ساتھ حوالہ دیا کہ یہ قریشی بھی ہیں، قریشی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے چچا زاد بھی ہیں، اس لیے سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے. فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مُنَافِقٌ. اور ساتھ ایک ساتھ فرمایا اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت سراسر ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت سراسر ایمان ہے، اور ان سے بغض سراسر منافقت ہے. معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھنے والا کامل مومن ہے اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہے، منافق ہے. اور پھر آگے حکم ارشاد فرمایا جو ان کے ساتھ محبت کرے گا فقط احبنی، تاکہ اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے. ومن ابغضہ فقط ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تاکہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے. اور جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دے گا. یعنی
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کو مستلزم ہے، لازم ہے. 60 چمٹی بھی جو بندہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ کی عزت کرتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، تو وہ یوں سمجھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عزت کر رہا ہے، حضور سے محبت کر رہا ہے. اور اگر کوئی آپ کی شان میں نقص کرتا ہے، آپ کی شان میں کمی کرتا ہے اور آپ سے بغض رکھتا ہے، تو وہ یوں سمجھے جیسے اس نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص پیدا کیا ہے، نقص تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جو میری عزت میں نقص پیدا کرے گا، مجھ سے بغض رکھنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب ہے. اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے خود راوی ہیں، اس سے آپ کی عزت اور مقام کا معیار کتنا بلند ہے وہ معلوم ہوتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میدان بدر میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رات کے وقت حکم ارشاد فرمایا ہے تم میں سے کوئی جا کے پانی بھر لائے، کو پانی بھرنے جا سکتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے حامی نہیں بلکہ سب خاموش رہے. کوئی بندہ یہاں غلط نتیجہ نکالے اور یہ بات کہے دیکھیں جی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں، اب دیکھیں جو بات مقصود ہے وہ مقصود ہے. غلط نتیجہ نکالنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد میں، اصحاب کی مراد میں تعریف کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ بندہ معنی بگاڑ رہا ہے. اب معنی میں بگاڑ یہ ہے کہ بندہ کوئی کہے کہ دیکھیں جی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تو ہمت نہیں تھی، یہ تو لشکر میں صرف مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے پانی بھرنے کی حامی بھری. اور اس کی وجہ آپ نے خود بیان فرمائی اس لیے کہ جہاں سے پانی بھرنا تھا یہ کفار کے لشکر کے بالکل قریب جگہ تھی، کفار کے لشکر کے بالکل قریب جگہ تھی جہاں سے پانی بھر کے لانا تھا. لیکن یہ نتیجہ نکالنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ سراسر قرآن عزیز کے خلاف ہے. قرآن عزیز نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ موت سامنے دیکھ رہے تھے، موت دیکھ رہے تھے، موت کا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میدان بدر میں جان ہتھیلی پر رکھ کے سامنے آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جان دے دیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نتیجہ یہ نہیں، نتیجہ اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا، کوئی دوسرا بولا کیوں نہیں، اس کی حکمت آگے آ گئی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں پانی بھرنے کے لیے آیا تو روایت کے لفظ یہ ہیں انہی لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ان کے سربراہی میں جو فرشتے بھیجنے تھے نا ان کو حکم دیا. فرمایا تأببوا لنصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحزبہ، فوراً اے ملائکہ کرام کی جماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی مدد کے لیے چلے جاؤ. فوراً حضرت جبریل امین، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام سربراہی کر رہے ہیں اور تقریباً 1000 بیش کو ملائکہ کرام کی 3000 کی نفری، پھر 5000 کی نفری جو تیار ہے، پورا قرآن عزیز نے اس کی وضاحت کی. تو جس وقت یہ ملائکہ کرام گزرے ہیں یہاں سے تشریف لائے نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی آنے کی جو رفتار تھی نا اس کا انداز ایسا تھا جس وقت یہ آسمان سے نیچے اترے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو ان کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لڑتے ہوئے بھی دیکھا. اچھا ویسے ایک بات بڑی قابل غور ہے، حدیث کے اندر 3 فرشتوں کا لفظ ہے، 3 بڑے فرشتوں کا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت میکائیل کا تذکرہ ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں ہے. حضرت ملک الموت علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں. وہ اس وجہ سے کہ ویسے ضرورت اگر یہی ہوتی نا کہ بندے ہی فرقان ہیں تو پھر ایک ہی اللہ کا وہ فرشتہ عزت والا کافی تھا. نیرا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اتارا جاتا، حکم دیا جاتا کہ 1000 کافر ہیں سب کی اکٹھی جان نکالتے ہیں. سمجھ آئی کہ لیکن مقصد جو ہے وہ وہاں کافروں کی جان نکالنا نہیں تھا بلکہ کافروں پر اہل اسلام کا روب بٹھانا تھا. اب وہ روب بٹھانے کے لیے اور اہل اسلام کو تسلی بھی دینا ضروری تھا تاکہ یہ اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو اپنے سامنے لڑتے ہوئے دیکھیں گے نا تو ان کو معلوم ہو جائے گا ہم خاص اللہ کی پناہ میں ہیں. تسلی ہو جائے گا. پھر یہ تعداد لے کے بھی غور نہیں کریں کہ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت پر غور کرتے رہیں گے. اس لیے حضرت جبریل امین، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام ان تینوں بزرگوں کی سربراہی میں کو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اللہ نے بھیجے میدان بدر میں.
جس وقت یہ قافلہ ملائکہ کرام کا آسمان سے نیچے اترا تو آنے کی ان کی ہیبت دار آواز ایسی تھی، ایسی زبردست آواز تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی سن رہے تھے اور سامنے کافر بھی یہ آواز سن رہے تھے. کافر کو تو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، البتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو معلوم تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت ساری فرما رکھی تھی. جس وقت یہ قافلہ ملائکہ کرام کا اس کونے کے قریب ہویا جہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر رہے تھے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی روایت کے لفظ ہیں کہ جیسے ہی حضرت جبریل امین، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام یہ تینوں بزرگ ملائکہ اور باقی فرشتے یہاں سے گزرے تو حکم یہ تھا کہ ان کو سلام کر کے جانا. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر کے جانا ہے. ملائکہ کرام کا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنا، فرشتوں کا سلام کرنا، یہ میرا سلام نہیں ہوتا بلکہ ضمانت ہوتی ہے. یہ ضمانت، فرشتہ سلام کرے تو ضمانت ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے آپ کے لیے سلامتیوں کا فرمانا نازل ہوگا. اور پھر جبریل امین، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام جیسے رسول ملائکہ جو سادات ملائکہ میں آتے ہیں، سردار فرشتوں میں آتے ہیں، آقا فرشتوں میں آتے ہیں، ان کا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنا یہ بھی ان کی عظمت کی طرف دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے. یمن کی طرف جس وقت گورنر بنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج میں یا رسول اللہ میں ابھی جوان ہوں، یعنی فہم جوان ہے، تو بہت زیادہ بظاہر تجربے ابھی ہم نے نہیں دیکھے. مسائل کا حل کرنا، کیسے سننا اور فریقین کے معاملات کو حل کرنا، یہ ابھی تک تو ہمارے لیے نہیں ہوا. آپ مجھے یمن کا قاضی بنا رہے ہیں، حضور وہاں بزرگ لوگ جو ہیں، عمر رسیدہ لوگ فیصلے لے کر آئیں گے، یا رسول اللہ میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور ساتھ ہی دعا فرمائی، اے اللہ اس کو راست کر دے، علی کو راست پر رکھ، علی کو راست پر رکھ اور اس کی زبان کو ثابت کر دے. اب ثابت کرنے کا معنی یہ ہے اس کی زبان کو ایسا ثبات عطا فرما کہ جب اس کے سامنے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو، سائل کو سوال کر رہا ہو لیکن اس کے سوال کے لفظوں میں ہی اس کے اندر جواب گزر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کو ایسے شان عطا فرما. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی لگی کہ اس کے بعد جب کوئی فریق میرے پاس مسئلہ لے کر آتا تھا تو جواب کے لیے کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ سوال کر رہا ہوتا تھا، رب العالمین جل وعلا جواب دینے میں ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور اس کی شہادت حضور خدوم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ کیا، حضرت صدیق اکبر کی ایک شان بیان فرمائی اسی حدیث میں، حضرت فاروق اعظم کی شان کا اظہار فرمایا، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ تھے اقضاہم علیہ، اقضاہم علیہ، میرے 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بلکہ قیامت تک آنے والی امت میں اگر سب سے بڑھ کر بھی قضاء کا مالک ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، کسی کو قضاء کا حق حاصل ہے تو وہ علی مرتضیٰ شیر خدا. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے سبب سے ہوا. یہ آخری بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے آج کی ہے لیکن بار دیگر عرض کرتا ہوں تاکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا حوالہ ایک ہو جائے. ابن اسیر الجزری نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک نے لکھا ہے، غالباً ابن اسیر الجزری فرماتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے نا سامنے کوئی بندہ حاضر تھا تیمارداری کے لیے، خبرگیری کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ حضور اپنا زخم تو دکھائیے. آپ نے جس وقت اپنا زخم دکھایا، ابن ملجم نے جو وار کر کے لگایا تھا تو وہ دیکھنے میں معمولی معلوم ہوا. تو جو خبر لینے والا تھا اس نے کہا کہ حضور یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، اس سے ٹھیک نہیں ہونا بلکہ رب العالمین جل وعلا نے اسی زخم پر فیصلہ فرمانا ہے، یعنی کہ یہی زخم میری شہادت کا سبب بنے گا. یہ جب بات ارشاد فرمائی نہ تو پردے کے پیچھے آپ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھی تو آپ کی نہ آہ نکل گئی والد گرامی کی فراق میں. لیکن اب بابا اتنا بڑا عالم ہے، فاضل ہے اور کائنات میں ایسی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نسبت کے سبب سے حاصل ہے کہ اس زمانے میں تو اب آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی نہیں زمانے میں، اس طرح کی شان ہے. حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہ نکل گئی تو آپ نے فرمایا بیٹا تم روتی کیوں ہو؟
تو آج کے بابا جان آپ کی فراق میں، آپ کی جدائی میں فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم کبھی روتی نہ۔ آج کے بابا جان آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیداری کے عالم ہے، بیداری کے عالم ہے۔ یہ وہ کیفیت نہیں جو عمومی طور پہ بندہ جب انتقال کرنے لگتا ہے تو اس کو ہو جاتی ہے، نہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اعزاز ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ انہیں اپنے آخری لمحات جو ظاہری زندگی کے ہوتے ہیں، بندہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے اس وقت، اس کو کیا کیا، کسی کو گناہ نظر آتے ہیں، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، لیکن ان کے قلوب ایسے پاکیزہ اور مصفہ ہیں کہ یہ وصال کرنے لگ جائیں نا تو ان کو یہ منظر نظر آتا ہے، اس لیے کہ وصال بھی اس وقت ان کے لیے آرام دہ ہوتا ہے جب ان کو یہی منظر دکھا دیا جائے۔ اور وہ منظر کیا ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور فرشتوں کی تو تعداد اتنی آئی ہے کہ حد حساب سے باہر ہے، اتنے فرشتے تیرے والد کے استقبال کے لیے آئی ہیں اور تو رو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز تھا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ ایک واقعہ بڑا ضروری ہے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ حضرت بھائی یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء میں بہت بڑا ایک نام ہے حضرت بھائی یزید بستامی کا۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ والد گرامی تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، تو جب یہ ابھی بچے تھے، تھوڑی سی عمر بڑی بلوغت کے قریب آئے، جو جس دن ان کے ہاں حضرت بھائی یزید بستامی کو آثار بلوغت معلوم ہوئے، انہیں لگا کہ آج میں بالغ ہو گیا، تو صبح بڑی خوشی کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آ کے یہ لفظ کہے کہ اماں مبارک ہو، میں آج مرد بن گیا ہوں، میں آج مرد بن گیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے، اب یہ والدہ کو تسلی دینے کے لیے، دیکھیں اولاد ہو سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں چھوٹے بچے جس وقت بڑے ہوتے ہیں اگر ان کو اپنے والدین کا خیال ہو نا تو وہ پھر آ کے نا اپنے والدین کے ساتھ ماں کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، باپ سر پہ نہیں، چلو ماں کو یہ حوصلہ ہو جائے گا کہ اب بیٹا جوان ہو گیا، تو آگے نا اس حوصلے کے لیے آپ نے حضرت بھائی یزید بستامی نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں مبارک ہو، آج میں مرد ہو گیا ہوں۔ والدہ چونکہ بڑی اپنے زمانہ کی فاضلہ عابدہ زاہدہ تھی تو فوراً فرمایا بیٹا حل رأیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ رہا ہے کہ میں مرد ہو گیا ہوں، یہ بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تم نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی زیارت کی ہے؟ تو والدہ کا آگے جب یہ جملہ سنا تو حضرت بھائی یزید بستامی والدہ سے کہتے ہیں کہ اماں کیا مطلب کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو جائے اس وقت کوئی بندہ مرد نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ بھائی یزید بستامی کی والدہ کہتی ہیں کہ نہ بیٹا، ہماری زبان میں تو کوئی نہیں ہوتا، ہماری زبان میں ایسا بندہ مرد نہیں ہوتا جس کو حضور کی زیارت ہی نہ ہوئی۔ اچھا چلے گئے، یہ پوچھا اماں یہ بتائیے کہ پھر زیارت کیسے ہوگی؟ فرمایا درود شریف کی کثرت سے، سبحان اللہ، دن رات تیری زبان پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا رہنی چاہیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب میں بلندیاں ہوں۔ درود شریف کا یہی معنی ہوتا ہے نا۔ اچھا عرض کیا کہ اماں جان اگر زیارت کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا درود شریف کی کثرت کر۔ اچھا درود شریف پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ اخلاص کی وجہ سے کچھ لمحات ایسے گزرے، کوئی وقت ایسا گزرا تھوڑا سا ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا خواب میں زیارت ہو۔ اچھا بڑے خوش جب صبح جاگ آئی نا تو والد صاحبہ کی خدمت عالی میں حاضر ہو کے عرض کیا اماں مبارک ہو، آج میں مرد ہو گیا ہوں۔ میں بیٹا دیکھ لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہے؟ فرمایا جی ہاں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہے۔ فرمایا بیٹا یہ بتا خواب میں کی ہے کہ بیداری کے عالم میں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خواب کے عالم میں کی بیداری کے عالم میں؟ اما خواب کے عالم میں؟ فرمایا نہ بیٹا، ہماری زبان میں بندہ اس وقت مرد نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک جاگتے عالم میں حضور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور یہ جملہ سننا ذرا۔ اچھا والد صاحب سے عرض کیا، عجیب بات ہے، اچھا پھر آپ بتائیے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا بیٹا یہ بتا نماز پڑھتا ہے؟ جی ہاں پڑھتا ہوں۔ کیسے پڑھتا ہے؟ بتایا سارا طریقہ۔ فرمایا جس وقت تحیات میں جا کر السلام علیکم ایھا النبی پر آتا ہے تو یہ بتا بھلا اگر کوئی ذات سامنے موجود ہو اور کوئی بندہ لفظ تو ایسے کہے سلام کے کہ جو سامنے موجود کو کہے جاتے ہیں لیکن اس کی طبیعت میں غائب والی طبیعت آ جائے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سامنے موجود ہو، سلام اس کو کر رہا ہے، توجہ کہیں اور ہے اس کی، تو بتا
غائب شخص کو اگر سلام کرنا ہو تو ایسے لفظوں کے ساتھ کیا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. یہ تو حاضر ذات کے لیے ہے. جب حاضر ذات کے لیے ہے تو بتا کبھی تیری توجہ نہیں گئی اس بات کی طرف. حضرت بھائی اسد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنا اس کے بعد شروع کیا حتیٰ کہ والدہ کے جملے اتنے دل پہ اثر کر گئے، اتنے اثر پر کر گئے کہ جب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجتا نا نماز میں، جب سلام بھیجتا تو فوراً ہی آگے سے جو ہے نا میری آنکھ جو ہے وہ بہنے لگ جاتی کہ اے کاش مجھے زیارت نصیب ہو جائے، کاش مجھے جواب نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز گزرا ایسی کیفیت میں میری کوئی نماز اب اس حال سے خالی نہ رہی کہ یہاں میں سلام کرتا وہاں میری آنکھ سے آنسو نکل آتے کہ میں اس سرکار کو سلامی عرض کر رہا ہوں. یعنی پوری توجہ کے ساتھ پورا انہماک ہو گیا. فرمایا وہ وقت آیا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جواب آیا. جواب میں نے سنا، جاگتے عالم میں زیارت کی. اب آگے میں نے والدہ سے کہا اماں مبارک ہو میں مرد ہو گیا ہوں، اماں مبارک ہو مرد ہو گیا ہوں. فرمایا بیٹا یہ بتا جاگتے عالم میں دیکھا ہے نیند کے عالم میں؟ آج کیا جاگتے عالم میں دیکھا بھی ہے، جواب بھی سن لیا ہے. فرمایا بیٹا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں آج تو واقعی مرد ہو گیا، آج تو واقعی مرد ہو گیا. آپ اندازہ فرمائیے اس واقعے سے صرف ملانا اس لیے مقصد تھا، اتنی بات عرض کرنا مقصد تھا کہ آپ دیکھیے کہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جاگتے عالم میں زیارت ہو جائے تو وہ مرد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو وہ مرد ہے. کیا کہنے استاد کے کہ جن کا آخری لمحہ آ جائے استقبال کے لیے حضور کو تشریف لے ان کی عظمتوں کے کیا کہتے. نبی علیہ السلام نے بشارت دی. فرمایا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ علی قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العالمین تیرے اعزاز کے لیے جنتی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تیرے لیے لائے گا، جنتی اونٹنی تیرے لیے لائے گا اور تو اس پہ سوار ہو کے میدان محشر میں ایسے آئے گا کہ تیرا گھٹنا میرے گھٹنے کے برابر، تیری ران میری ران کے برابر ہوگی. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ تیری سواری میری سواری کے بالکل ساتھ چل رہی ہوگی حتی تدخل الجنت، اور اسی کیفیت میں میرے قدم سے قدم ملاتا ہوا تو میرے ساتھ چل رہا. مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ شان عظمت آپ کی ولادت سے لے کے واقعات جتنے آپ کے وصال تک، وصال کے بعد تک یہ ساری چیزیں. اچھا ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی آج کل تو بڑا معاملہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جو ہے، جنازہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا تھا 4 تکبیروں کے ساتھ منقول ہے. رہا آپ کا مشہد شریف کہاں ہے، یعنی آپ کا مزار شریف کہاں، تو اس میں اب اکثریت کے بزرگوں کے اقوال یہی ہیں مشاہدہ مکاشفہ کے ساتھ کہ نجف اشرف میں اس وقت جہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت مشہور ہے یہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. شاہرانی وغیرہ بزرگوں نے اس وقت بزرگوں کے مکاشفات بھی لکھے ہیں. یعنی وہ جو ایک بات مشہور ہے نا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جسد مبارک اونٹنی پر ڈال کے، سواری پر ڈال کے تو آپ نے چھوڑ دیا تھا بس جہاں جائے گا تو وہ خود ہی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں یہ بات منقول ہے امام حسن نے اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کی باقاعدہ تدفین کی تھی. ہاں صرف اتنا کیا تھا، وہ جگہ بھی بتائی ہے جہاں تدفین ہوئی تھی نا، سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ والوں نے، لیکن صرف اتنا کیا تھا چونکہ خوارج کا یہ ڈر سی کہ اے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑ دے تے اے جڑنا کچھ بے حرمتی نہ کرنے آپ کے جیسے مبارک کی، تو صرف اس پیش نظر اس مقام کو زمین کے برابر کر دیا تھا، اس مقام کو زمین کے برابر کر دیا تھا. بس کتنا مرحلہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی تدفین کہاں ہوگی وہ بھی بتا دیا گیا، جنازہ کس نے پڑھایا وہ بھی بتایا، تدفین کس نے کی وہ بھی بتایا. حتیٰ کہ یہ بات بھی منقول ہے مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی. فرمایا یہ کچھ خوشبو نہ بچی ہوئی آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی. تو آپ نے خود وضاحت فرمائی یہ خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی ذمہ داری میری تھی. حضور کا غسل ایسا نہیں ہے جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے صاف کر کے نا، حضور پاک کی بات ہے. ہاں یہ پانی کو نسبت دینے کے لیے اور امت کے لیے تعلیم ہو جائے کہ یہ کام بھی کرنا ہے، بندے کا حق ہوتا ہے. صرف یہ بتانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. خوشبو لگائی مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک پر. جو خوشبو بچ گئی نا تو وہ بقیہ آپ نے 30 سال تک سنبھال کر رکھا. 30 سال تک جب آپ کے وصال کا وقت قریب آنا شروع ہوا، شہادت کا وقت قریب آنا شروع ہوا تو آپ نے حضرت امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور خدام کو وصیت کی. فرمایا کہ جب میری شہادت ہو جائے، وصال ہو جائے تو مجھے کفن دھونا تو میرے کفن پر جو بھی میرا کفن ہوگا فرمایا اس پر یہ خوشبو لگا دے گا.
یعنی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بقیہ خوشبو جو ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لگائی گئی. اس کا مطلب شاید ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے, ہمیں تو بہرحال آ گیا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی نجف اشرف جائیں, آپ کبھی نجف جانا ہو تو آپ کیا کریں, اللہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ کو لے جائے, وہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی خاص قبر انور کے قریب جا کر اگر کبھی خوشبو محسوس کی نا تو سمجھ نہیں کہ مولا کائنات کی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھائے گا نہیں, ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, دیکھیے کئی دفن ہونے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کفن سلامت رہتا ہے. مولا کائنات کے بارے میں تو شاکی کوئی نہیں, آپ کو خبر نہیں کیا کہنا ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں. تو جس طرح آپ اپنی قبر انور میں گئے ہیں اسی شان کے ساتھ باہر آنا ہے. تو مطلب یہ جو خوشبو لگائی گئی ہے یہ بھی ایسے ہی آئے گی. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ساری کائنات جس وقت اپنی اپنی قبر سے باہر آئے تو معلوم نہیں کون کس حال میں ہوگا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو جو خوشبو اس وقت آپ سے محسوس کی جائے گی نا قیامت میں مہک رہی ہوگی. شاید ہو سکتا ہے اگر کوئی محبت والا پوچھ لے مولا علی سے کہ یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی تو آپ نے کہہ دینا یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی خوشبو مولا علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے والی. دعا فرمائیے رب العالمین رب تعالیٰ جل وعلا بات سمجھنے کی, مقام مرتبہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا